السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح سے ہم اب سے پہلے کافی وقت سے نمازوں کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات بھی ہمارے ویڈیوز کافی توجہ سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے اس کی اطلاع بھی دیتے رہتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور آپ حضرات کی کوشش سے ہمیں آگے بڑھنے کا برابر موقع ملتا رہتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں بھی آپ حضرات کو میں نماز کے تعلق سے 7 چیزیں بتاؤں گا، یعنی نماز کو ادا کرنے کے لیے جو 7 شرائط ایسے ہیں جس کا کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہی نہ ہو پائے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ 7 باتیں آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا۔ جسم کا پاک ہونے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم ہر ناپاکی سے پاک ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کو کوئی حاجت ہے غسل کی تو آپ پہلے غسل کریں، اگر وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسے ہی نماز ادا کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کے پاک ہونے کی بھی شرط یہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں پر گندگی یا نجاست یا ناپاکی زیادہ لگ جایا کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی سے دھو لینے سے وہ سب پاک ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر معمولی سی کوئی چھینٹ آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو اس میں حدود قائم کیے ہیں ہمیں اس پر غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ فی الحال کپڑوں کا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گندے کپڑوں میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، اور خواتین بہنوں کو خاص کر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جالی دار کپڑے پہن کر یا اتنے ہلکے کپڑے پہن کر نماز ادا نہ کریں، یا دوپٹہ اتنا ہلکا اوڑھ کر جس میں بال چمکتے ہوں، یا پھر کپڑا ایسا ہلکا پہن کر جس میں جسم جو ہے نمایاں ہوتا ہو۔ کسی بھی طرح سے ایسا کپڑا پہن کر نماز ادا نہ کریں، اس میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ احتیاط کے طور پہ اچھا لباس پہنیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر نماز اگر ادا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، جسم بالکل نمایاں نہ ہو اس طرح کا لباس پہنیں۔ تیسری چیز ہے آپ جس جگہ پر نماز پڑھیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، یا جوتے چپل وغیرہ وہاں رکھے جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے ہمارے کئی گھروں کے اندر ایسے پالتو جانور ہوتے ہیں جنہیں باندھ دیا جاتا ہے، وہاں کے آس پاس کے حصے بھی تھوڑے گندے رہتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی جگہ نماز کے لیے متعین نہ کریں کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، کوئی اس طرح کی صورت ہو کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ جگہ نماز کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ ایسا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر خواتین بہنیں مصلی بچھا لیا کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب مصلی پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہماری نماز ہو جائے گی، بلکہ جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جس جگہ کو آپ بیٹھنے اٹھنے کے استعمال میں لیتے ہیں، سونے بیٹھنے کے استعمال میں لیتے ہیں، آپ اسی جگہ کو اپنے نماز کو ادا کرنے کے لیے استعمال میں لیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چوتھی چیز، سطر کا چھپانا۔ سطر کے تعلق سے آپ تھوڑا غور فرما لیں۔ سطر کس چیز کو کہتے ہیں؟ عورتوں کا سطر الگ ہے اور مردوں کا سطر الگ ہوتا ہے۔ سطر کا مطلب ہوتا ہے جتنا جسم کا چھپانا ضروری ہے نماز کے لیے۔ خواتین بہنوں کو پورا جسم چھپانا ضروری ہے، صرف چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں اور پیر کھل جائیں، اتنی تو گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر جسم کا کوئی اور حصہ کھلتا ہے اور اس حالت میں وہ نماز ادا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر سر کے بال بھی، پیشانی کے بال بھی ان کے کھل جاتے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی، مکروہ ہوگی، اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز ہی ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بتا دیا ہے، آپ کپڑے کا بہت اچھے سے اہتمام کریں، پورا سطر چھپا کر ہی آپ نماز ادا کریں۔ مردوں کے لیے جو شرط ہے، مردوں کا جو سطر ہوتا ہے ناف کے نیچے سے لے کر اور پنڈلی تک ہوتا ہے، یعنی گھٹنوں کے تھوڑا سا نیچے تک، ٹخنوں سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے، یعنی نصف پنڈلی جسے کہتے ہیں، ٹانگ کا اور
گھٹنے اور گٹے کے آدھے حصے تک، یہ مرد کا سطر ہوتا ہے۔ مرد اتنا سطر چھپا لیں تو ان کا سطر چھپ جاتا ہے، یعنی پردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے کپڑے میں نماز ادا کی جائے گی، بلکہ نماز کے لیے وہی شرط ہے کہ پورا ہی لباس اور اچھا لباس ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن یہ فرض ہے۔ فرض ہے، اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو نماز کا تعلق رکھا ہے وہ اپنی بندگی سے رکھا ہے۔ آپ ہر حال میں صرف اللہ کے آگے جھکیں۔ قبلے کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو خانہ کعبہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کہیں سفر وغیرہ میں ہیں تو آپ اپنے ساتھ میں کمپاس لے کر چلیں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا قبلہ کس طرف ہے، تو اس طرح سے آپ نماز کی ادائیگی کیا کریں۔ چھٹی چیز، نماز کا وقت ہونا، یعنی نماز کے وقت کو پہچاننا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے غفلت میں ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین بہنیں یا مرد حضرات بھی اس میں بہت زیادہ لاپرواہی کر جاتے ہیں، وقت سے بے وقت نماز کو نکلتے ہیں یا وقت سے بے وقت نماز ادا کر لیا کرتے ہیں، اور اس کا انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سی نماز کا کون سا وقت ہے۔ تو اس میں اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے کہ آپ کو نمازوں کے وقتوں کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے کے اندر کون سی نماز کون سے وقت سے کون سے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ظہر کی اگر نماز اذان ہوئی ہے تو اس اذان کے بعد میں کب تک ظہر کی نماز کو ادا کرنے کا وقت ہے، ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عصر کی نماز کب تک ادا کی جا سکتی ہے، مغرب کی کب تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے پانچوں نمازوں کے وقت کا پہچاننا بھی فرض ہے۔ اگر آپ ٹائم سے بے ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور مان لیجئے اگر آپ کا ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت لگ گیا اور آپ اس میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر وقت نکالا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ غور و فکر سے اور توجہ کے ساتھ میں سیکھا کریں۔ ساتویں چیز ہے نیت کا کرنا، یعنی نماز کی نیت کرنا۔ اب نماز کی نیت سے تعلق یہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو اپنی زبان سے بہت زیادہ دیر تک اس کی نیت کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اپنے دل کے اندر نماز کی نیت کرنی ہے کہ آپ فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں وقت کی نماز ہے۔ صرف اتنا ہی دل کے اندر آپ ارادہ کر لیں اور واسطے اللہ کے پڑھ رہے ہیں اتنا آپ سوچ لیں گے، یہی بہت ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی آپ پوری نیت کریں گے تو نیت ہوگی۔ ہم اس میں اپنی ہر نماز کی ویڈیو میں اس چیز کو بتاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نماز سے پہلے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ایک بار اور سن لیں۔ نمبر 1 ہے جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 6 نماز کا وقت پہچاننا، اور نمبر 7 نیت کا کرنا، نماز کی نیت کرنا۔ تو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو آپ ضرور بتائیں تاکہ ہم آگے کے لیے اس چیز پر زیادہ دھیان دیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔